کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ فائل کا کام کس نے خراب کیا ہے؟ میں بول کر بھی گیا تھا کہ اس کو مکمل کر دیا جائے، لیکن بجائے اس کو مکمل کرنے کے آپ لوگوں نے اس کا مزید کام بگاڑ دیا۔ آج شام کو میری میٹنگ تھی، لیکن اب میں اسے کیسے لے کر جاؤں گا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بنائی کس نے ہے؟ احمد سارے ملازموں پر بھڑک اٹھا تھا۔ مینیجر بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ سر، یہ فائل مس بینا کے پاس تھی، شاید انہوں نے غلطی سے گڑبڑ کر دی ہے۔ مینیجر نے سر جھکائے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر بینا وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ بولا انہیں، اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ انسان شرشر رہ جائے۔ انہیں شاید نوکری سے نکالنا ہی پڑے گا۔ یا ان کی مجبوری دیکھ کر چپ تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مزید چپ رہ کر نقصان نہیں کروایا جا سکے گا۔ احمد نے دہاڑ کر کہا۔ اگلے چند لمحوں میں بینا اس کے سامنے سر جھکائے آ کھڑی ہوئی۔ باقی ملازم اور مینیجر آفس سے نکل گیا۔ وہاں صرف احمد اور بینا ہی تھے۔ یہ سب کیا ہے مس بینا؟ یہ دیکھ لیں فائل کو ایک نظر، اور یہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ مینیجر نے آپ کو آگاہ کیا ہوا ہوگا کہ آپ اسے مکمل طور پر ٹھیک کریں، لیکن آپ نے ٹھیک کرنے کی بجائے خراب کر دیا۔ اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ آپ کر سکتی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ جو کام آپ کو نہیں آتا وہ آپ کو بے مقصد کی کوششوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لمحے خاموشی کے بعد احمد نے ضبط سے کام لیتے استہزائیہ انداز میں کہا تو بینا یک لخت سر اٹھائے سے دیکھنے لگی۔ سر، میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، مجھے اس کی شدید ضرورت ہے۔ پلیز آپ ایسا مت کریں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید خراب کر بیٹھی ہوں۔ آپ مجھے دیں، میں ایک بار پھر سے کوشش کروں گی کہ میں اس کو درست کر دوں، لیکن خدا را مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ میرا 3 سال کا بیٹا ہے، اس کے اخراجات مجھے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ اسکول جا رہا ہے، گھر کا کرایہ اور دیگر کئی معاملات ہیں۔ پلیز آپ ایسا مت کریں، بینا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ شکر تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سارے ملازمین باہر چلے گئے تھے، لیکن شاید وہ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ بیٹھتی۔ مجبوری نے اس کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑے منت سماجت تک کرنے کو تیار تھی۔ آپ کو یہ کام نہیں آتا تو آپ کو میں کیسے رکھوں؟ آپ یہی بتا دیں۔ اب آپ کو کل یہ کام سونپا گیا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ اگر جو یہ نہیں کر سکے تو کسی اور کو سونپ دیں۔ یہ تو نہیں بولا کہ اس کو خراب کر کے دے۔ احمد نے بے بسی سے کہا تھا، جبکہ بینا کے آنسوؤں نے اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ بہرحال آپ یہ رونا دھونا چھوڑیں اور جا کر اپنا دوسرا کام کیجیے۔ آج کے بعد آپ کوئی بھی ضروری فائل کا کام نہیں کریں گی۔ جو عام کام ہے وہی کیا کریں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا پھر مجبوراً مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جو کام آپ سے ہو رہا ہے صرف وہی کریں، جو مشکل لگے وہ آپ کسی اور کو سونپ دیا کریں۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ احمد نے نظریں پھیرے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں بینا کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ احساس ندامت سے دو چار ہوتے ہوئے لب کشائی کی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کام ہو احتیاط سے کریں، احمد نے تحمل سے کہا، اور وہ سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ احمد سر چیئر سے پیچھے کی جانب ٹکا کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ احمد آفس میں ہے اور ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی تھی کہ باس کی بیوی چلی آئی۔ لانگ ہیلز، خوبصورت ڈیزائنر کا قیمتی لباس اور پر اعتماد سا لہجہ۔ بینا مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جی، ان کی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، بینا نے شائستگی سے جواب دیا، تو سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پچھلی غلطیوں کے باعث احمد نے مینیجر سے کہہ کر بینا کو ریسیپشن کی سیٹ پر بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ کام وہ دوسرے کاموں سے بنسبت بخوبی سر انجام دے سکتی تھی۔ ہیلو شوہر صاحب، لنچ کا وعدہ کر کے آپ نے کافی مصروفیات پال لی ہیں۔ جبھی میں نے سوچا کہ خود ہی تیار ہو کر چلی جاتی ہوں، آفس سے اٹھا لوں گی آپ کو۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی احمد کے قریب آئی تھی اور اس کی گلے میں باہیں ڈالے پورے لاڈ سے کہا تو احمد مسکرایا۔ سوری، میں نکلنے ہی والا تھا، بس تمہیں اطلاع دینے کے بجائے سیدھا گھر پہنچنے کا ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے سمرا کے بالوں کی لٹ کو چھوتے شرمندگی سے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی اٹھو چلتے ہیں۔ سمرا نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔
احمد سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے یہ ریسیپشن پر نئی لڑکی کون ہے؟ سمرا ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگاتے کنکھیوں سے احمد کو جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ دراصل وہاں دوسرے کام کے لیے آئی تھی، لیکن اس میں خاص تجربہ نہیں تھا، اور پھر ضرورت مند تھی، ریسیپشن کی نوکری دے دی۔ احمد نے تفصیلی جواب دیا اور کوٹ پہننے لگا۔ شکل و صورت سے تو حسین ہے، حسن دیکھتے کوئی بھی بہک جائے۔ سمرا دھیمی آواز میں بولی، احمد ہنسا، لیکن میں تمہارے حسن پر بیٹھ سکتا ہوں، کسی اور پر نہیں۔ ویسے بھی وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ احمد نے سمرا کے قریب آتے وارفتگی سے کہتے اطلاع دی، یقین نہیں آتا کہ اس قدر حسن کی ملکہ لڑکی بچے کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ احمد اپنی بیوی کے اس قدر بغور جائزہ لینے کے بعد یہ گفتگو سن کر حیرت زدہ سا مسکرایا۔ تم ایک عام امپلائی سے حسد کر رہی ہو؟ وہ تعجب سے سوال کر رہا تھا۔ بالکل نہیں، اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا میں احمد شاہ کی بیوی؟ اور کہا وہ عام سی ورکر۔ سمرا نے غرور و نخوت سے کہتے ایک ادا سے اپنے کندھے سے بال پیچھے جھٹکے۔ احمد کو جانے کہ اس کا یہ انداز ناگوار سا گزرا تھا۔ احمد کا بازو تھامے باقدر انداز میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ ابینہ کے قریب سے گزرتے اس نے ایک سرد نگاہ ڈالی اور وہ جواباً مسکرائی، جبکہ احمد نے یہ منظر بھی باغور ملاحظہ کیا اور سمرا کے اس رویے پر حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ تم واپس آگے ہو کیا؟ کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو، یہ ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ سمیر کام سے لوٹا تو کافی فکر مند دکھائی دے رہا تھا، اس کے ماتھے سے زخم کا نشان بھی تھا۔ بینا اسے پانی کا گلاس تھمائے ہوئے پریشان ہو کر وجہ معلوم کرنے لگی۔ ایک ورکر سے بحث ہو گئی تھی، اسی مار پیٹ میں لگ گئی، مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا، اور جو کام کرتا رہا اس کی رقم بھی نہیں دی۔ سمیر نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اسے پانی پی کر گلاس زمین پر پٹک دیا۔ بینا اچھل کر تھوڑا دور ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے لڑائی ہی کیوں کی تھی؟ اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی، میں بھی ساتھ میں نوکری کرتی ہوں تو گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا بیٹا بھی چھوٹا ہے، لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ ابھی بھی اخراجات بمشکل سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ بینا نے نرمی سے پوچھتے ہوئے فکر مند ہو کر کہا۔ اسے نئی فکر نے آن گرا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر والوں سے دور ہوا ہوں، اور تمہاری ہی وجہ سے آج میں نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہوں۔ تم نہ ہوتی تو میں آج سکون میں ہوتا، لیکن دیکھ لو یہ سب چل رہا ہے میری زندگی میں۔ سمیر نے چلا کر کہا تھا۔ اسے بینا کو غصے میں ایک تھپڑ تک جھڑ دیا۔ بینا صدمے کی حالت میں تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے سمیر اس کے ساتھ بحث کرتا تھا، لیکن اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، لیکن آج اس نے یہ حد بھی پار کر دی تھی۔ اپنے غصے کو قابو نہ کرنے کا قصوروار بھی وہ بینا کو ہی گردان رہا تھا۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی، اس کے باوجود تم مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو۔ میں نے بھی تمہاری وجہ سے اپنا گھر چھوڑا ہے۔ صرف تم تو نہیں تھے جو اپنے ماں باپ سے دور ہوئے۔ جیسے تمہیں یاد آ رہی ہے مجھے بھی آتی ہے، لیکن میں تو کبھی بھی تمہیں لان تان نہیں کرتی ہوں۔ بینا نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے دیکھتے شکوہ کیا تھا، جیسے ایک پل میں اس نے پرایا بنا کر برا ثابت کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی خاطر وہ گھر اور ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بنا چلی آئی تھی۔ آج وہی لمحوں میں ساری محبت قربانیوں کو جلا کر راکھ بنا گیا۔ بس اب بہت ہو چکا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہوا اور جھٹکے سے بینا کو خود سے قدرے دور کرتے ہوئے بولا تھا، سمیر مجھے تم طلاق نہیں دے سکتے، ہمارا ایک بچہ ہے، میں نے اپنا گھر تمہاری وجہ سے چھوڑا، اور اب تم کہہ رہی ہو تم مجھے طلاق دو گے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو تم مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو؟ تحمل سے کام لو۔ بینا نے آگے بڑھ کر فریاد کرنا لہجے میں کہتے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بس کر دو یہ نیر بہانہ۔ سمیر نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اگر تمہیں نوکری کرنے والی بات ناگوار گزری ہے تو خدا را معاف کر دو، اگر یہ ظلم مت کرو۔ میں نے تو اس لیے کہا کہ میں تمہارا ہاتھ بٹا سکوں۔ گھر کے افراد بڑھ چکے ہیں، اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بینا نے بیچارگی سے کہا تھا، لیکن سمیر اس کی بات سنتے سے انکاری رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید وہ نوکری کرنے کی بات پر اس حد تک برس رہا ہے، لیکن سمیر تو پہلے ہی سوچے بیٹھا تھا، میں سمیر خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق دیتا
طلاق دیتا۔ بینا نے لاکھ کوشش کی اسے روکنے کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غم و غصے کے باعث تحمل سے سوچنے کی محسوسات مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہیں طلاق دے کر وہ پڑے دکھیل تھا، اب وہاں سے اپنا ضروری سامان سمیٹ کر نکل گیا۔ بینا کرائے کے مکان میں اس بھری دنیا میں تہی داما بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ رات کو بینا کو آج باس کو بیوی کے ساتھ پر اعتماد خوش دیکھ کر اپنے ماضی میں بتا ناگوار لمحہ یاد آ گیا۔ کھیل میں وہ بیٹے کو سینے سے لپٹے آنسو بہاتی رہی، لیکن جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ مس بینا، آج کا شیڈیول کیا ہے؟ مجھے آفس میں آ کر بتائیے گا۔ مینیجر نے آپ کو غالباً بتا دیا تھا۔ احمد صبح صبح آفس آیا تو ریسیپشن پر بیٹھی بینا کو کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ مینیجر کسی ضروری کام کی وجہ سے آج چھٹی پر تھا۔ اسے بینا کو رات کو ہی میسج کر کے ساری انفارمیشن بھیج دی تھی۔ وہ آج کا شیڈیول دیکھنے لگے، پھر نوٹ بک پر لکھ کر آفس میں چلی آئی۔ یہ کم ان سر؟ بینا نے سر جھکائے دروازے پر دستک دے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جی جی آئیے۔ وہ اجازت ملتے ہی اندر آ گئی اور نوٹ بک پر لکھی ساری تفصیلات بول کر بتانے لگی۔ ہر لفظ وہ سوچ سمجھ کر بول رہی تھی، کیونکہ ایک غلطی کی بنا پر وہ نوکری سے ہاتھ دھو سکتی تھی۔ احمد اسے گھبراہٹ سے دو چار بولتے ہوئے بغور ٹکے جا رہا تھا۔ اب میں جاؤں سر؟ بینا جب ساری معلومات گوش گزار کر چکی تو سر اٹھا کر اجازت چاہی۔ دونوں کی نظروں کا آپس میں تصادم ہوا۔ احمد گڑبڑا سا گیا۔ سمرا کے الفاظ درست تھے۔ بینا کا حسن اس قدر منموہنا تھا کہ کوئی بھی شخص ڈگمگا جائے۔ آج سے قبل اس نے غور نہیں کیا تھا۔ جی، یہ نوٹ بک مجھے دے دیجیے، آپ جا سکتے ہیں، اس نے رخ پھیر کر کہا۔ بینا نے جھک کر نوٹ بک میز پر دھری تو اس کا دوپٹہ جو سر پر جمع ہوا تھا ڈھلک گیا۔ کیچر میں مقید بالوں سے خوشبو احمد کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بینا یک لخت گھبرا کر سیدھی کھڑی ہوئی اور دوپٹہ درست کرتے شانوں پر ڈالتے احمد کے منہ سے جا ٹکرائے۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ بینا نے اس کے منہ پر دوپٹہ ہٹایا اور اجلت میں آڑا ترچھا درست کر کے وہاں سے آنن فانن فرار ہو گئی، جبکہ احمد خاموش بیٹھا۔ اس کے سرخ چہرے کو تصورات میں دیکھتا سوچوں میں ماؤ پرواز کر گیا تھا۔ بینا اور سمیر کلاس فیلو تھے۔ بینا کے والد کافی سخت گیر تھے، اصولوں کے پکے اور عزت کے معاملے میں شدت پسند۔ انہوں نے اس کا رشتہ بچپن میں ہی چچا زاد سے طے کر دیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی شادی اپنے چچا زاد سے ہونا متوقع تھی، لیکن اسے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو سمیر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی بینا سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن بینا اپنے والد کی سخت گیری اور اصول پرست ہونے کے باعث خوف زدہ تھی کہ اگر یہ خبر اس کے علم میں آئی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو انہوں نے بینا کی محبت کو سمجھنے کے بجائے اس کی شادی اپنی اصولوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے بھتیجے سے ہی کرنی تھی۔ جبھی تو انہوں نے ایک سنگین فیصلہ کیا کہ وہ دونوں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی گھر میں شادی کا ذکر چل رہا تھا اور ایک دن بینا دوست سے ملنے کے بہانے گھر سے چند نقدی اور ضروری چیزیں لے کر گھر سے سمیر کے ہمراہ بھاگ آئی۔ ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور 2.5 برس تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن 2.5 برس بعد ہی سمیر اسے تنہا چھوڑ کر چلا جائے گا بینا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، اگر جاتی تو اس کے گھر والے اسے گھر سے باہر نکال پھینکتے۔ آخر ان کی محبت لاڈ پیار کو پیروں تلے کچل کر محبت کے ہمراہ آئی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنے بیٹے کو پال لے گی۔ سمیر اسے طلاق دے کر جب گیا تو بینا کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آس پاس کسی سے بھی دوستی نہیں رہی تھی، کیونکہ سمیر کا رویہ اس قدر سخت تھا کہ کوئی بھی پروسل اس سے بات چیت تک نہیں کرتی تھی۔ شادی سے پہلے وہ کافی اچھا تھا، لیکن شادی اور گھر سے بھاگنے کے بعد اس کو کبھی کبھی شک کی نگاہ سے بھی دیکھنے لگتا تھا۔ بینا کے بعد سونے کی بالیاں تھیں جنہیں بیچ کر وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے لگی، ساتھ ہی وہ کسی نہ کسی نوکری کی تلاش میں تھی۔ پہلا 1 مہینہ تو صرف در در کی ٹھوکریں ہی کھاتی رہی تھی، لیکن پڑوس کی ایک بوڑھی اماں نے جب اسے بے بس لاچار بھٹکتا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں رحم دلی جاگ اٹھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری دلوا دی، وہ بھی وہی کام کرتا تھا۔ بینا اس احسان تلے دب کر رہ گئی۔ پچھلے 1.5 سال سے نوکری کر کے اپنے بیٹے کے اور اپنے اخراجات پورے کرنے کی وہ کوشش کر رہی تھی،
تاہم ان 1.5 سالوں میں اس نے بہت غلطیاں بھی کی تھی، جن کا خمیازہ وہ ڈانٹ اور نوکری سے نکالنے کی دھمکی کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ السلام علیکم مس بینا، بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ چند ضروری کاموں میں مصروف تھی جب اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آئی۔ جی میں بینا ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ بینا نے فون پر ابھرتی آواز پر حیرت سے سوال کیا۔ آپ کے بیٹے کا اسکول کے باہر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ کو فوراً ہسپتال آنا پڑے گا۔ فون سے نکلتی آواز نے بینا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہی تھی۔ کہ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ آپ مجھے بتا دیں ہسپتال کا۔ بینا کانپتی آواز میں پوچھتی، ہسپتال کا پتہ لے کر سارا کام چھوڑے اندھا دھند باہر کی جانب آ گئی۔ اس کا دوپٹہ آدھا زمین پر تھا اور آدھا سر پر۔ احمد جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، ان دونوں کا آپس میں تصادم ہوتے بچا۔ بینا پیچھے مڑے سوری کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ احمد اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر کافی دیر تلک سوچتا رہا کہ جانے اسے کیا ہوا تھا، مگر اگلے چند منٹوں میں سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچی تو بینا کے بیٹے کی حالت کافی نازک تھی۔ اسکول کے عملے نے اس کے بیٹے کے مہنگے ہسپتال میں داخل سے کروا دیا تھا۔ اب پیسے بھی دیجیے تو باقی کا علاج بعد میں ہوگا، ابھی فی الوقت تو آپ کے بچے کی ضروری مرہم پٹی کی ہے۔ نرس نے کہا تو رقم جان کر اس کی ہوش اڑ گئے۔ آپ اس کا علاج جاری رکھیں، میں شام تک آپ کو پیسے دے دوں گی۔ بینا نے بے بسی سے ہاتھ جوڑتے منت کی۔ کافی منت سماجت کے بعد وہ راضی ہوئی تو پیسوں کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے باس کا خیال آیا کہ شاید ان سے ادھار مانگ کر وہ اپنے بیٹے کی زندگی بچا سکتی ہے۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بینا احمد کے آفس میں آئی، کافی دیر تلک سوچتی رہی تھی کہ مدد مانگے گی تو انکار نہ ہو جائے، لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا؟ احمد اس کی آخری امید تھا، وہ بھی انکار کر دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ جی مس بینا، کہیے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ احمد نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ سمرا کی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ دونوں کبھی والدین نہیں بن سکتے۔ 5 سال سے بے اولادی کا دکھ سہنا اور اس آس کا سرے سے مٹ جانا اسے اذیت سے دوچار کر گیا تھا، لیکن وہ بینا کو پریشان دیکھ کر نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، اس کے اخراجات کافی زیادہ آ چکے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ میری مدد کرتے میں تھوڑی تھوڑی کر کے لوٹا دوں گی۔ بینا نے احمد کی جانب پر امید انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور التجا تھی۔ کئی لمحے وہ بینا کو دیکھ کر کچھ سوچتا رہا اور بینا کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ دیکھیں مس بینا، میں آپ کو ایسے کس طرح پیسے دوں؟ آپ کو اس کے لیے کچھ کام بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ احمد نے ہاتھ باندھے میز پر رکھے اور پھر کہا۔ بینا سوچ میں پڑ گئی، جانے وہ کیا کام کہہ رہا تھا؟ کیا کام کرنا ہے سر؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ آپ کو مجھ سے کانٹریکٹ مینیج کرنی ہوگی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو آپ مجھ سے شادی کریں، کیونکہ میری 5 سال سے اولاد نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ یعنی میرا ایک بچہ ہوگا اور پھر آپ مجھے دیں، یعنی آپ کو میں طلاق دے دوں گا اور اس کے لیے آپ جتنی رقم لینا چاہیں میں دوں گا۔ ہسپتال کے خرچے کے علاوہ بھی آپ جو رقم لینا چاہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ احمد کی بات پر بینا کے جیسے ہوش اڑ گئے، سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف بیٹا تھا تو دوسری طرف اندھا کنواں۔ سمیر سے محبت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اب ایک مزید رسک لینا، وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کو محض بچہ پیدا کر کے دینا، بہت مشکل امر تھا۔ کئی لمحے وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ تھک ہار کر ممتا جیت گئی اور اس کے جذبات ہار گئے۔ ٹھیک ہے سر، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ ہاں کہو، کیا شرط ہے؟ احمد نے بولنے کی اجازت دی۔ میری شرط ہے کہ آپ کی اولاد چاہیے، اس کے لیے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوگا، اور جتنا بھی وقت میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی، اتنے ہی وقت میں آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسی کوئی بدسلوکی نہیں کرنی جس سے وہ کسی قسم کی تکلیف سے دوچار ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ذرا سا بھی سختی سے پیش آیا جائے، اور جب آپ کی اولاد آپ کو مل جائے تو آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میرے بیٹے یا میری عزت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔
बीना ने सर झुकाए हुए बहुत सोच विचार के साथ कहा था, पहली बार वो गलती कर चुकी थी, अब दूसरी बार अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकती थी। ठीक है, अभी आप मुझसे पैसे ले लें और कल तक आप आकर मुझसे निकाह करेंगी, और मैं तब तक अपने घर वालों को इत्तला दे देता हूँ और अपनी पहली बीवी को भी बता देता हूँ। अहमद ने पूरा लाइला अमल बताया तो बीना सर हिला कर रह गई। अगर वो राजी ना हुई तो? बीना ने खदशा जाहिर किया। आप उसकी फिक्र न करें, अपना अकाउंट दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ, अभी आप अपने बेटे पर तवज्जो दें। अहमद ने उसे तसल्ली दी तो वो अकाउंट बताने लगी। अहमद ने पैसे भेजे तो ऑफिस से सीधा दोबारा अस्पताल चली आई। अब कैसी तबीयत है आपके बेटे की? रात तलक उस बेटे की हालत काफी बेहतर हो गई थी। उसने अस्पताल वालों को पैसे भी दे दिए थे जो उसे अहमद ने भेजे थे। वो बेटे के सराहने बैठी थी जब अहमद की कॉल आई थी। काफी बेहतर है, मुझे आपको बताना था कि निकाह के लिए कल मैं आ जाऊंगी। आपने घर वालों को इत्तला दे दी है ना? बीना की आवाज गुलगीत थी। जी, वो कल मैं बता दूंगा, फिलहाल आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। अहमद ने पेशकश की। नहीं, आपका एहसान है। उसने इनकार कर दिया। चंद जरूरी सवालात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया था। दूसरे दिन ही जिसका उसने मुआहिदा किया था उसे पूरा करने वो अहमद के बताए हुए एड्रेस पर चली आई थी, जहां पर उसे निकाह की रस्म अदा करनी थी। अहमद ने उसे अपनी बीवी से मिलवाया। हालांकि उसे ऑफिस में कितनी बार मिल चुकी थी। सादगी से उन दोनों का निकाह हुआ, जबकि वो दिल में काफी हद तक खौफजदा थी। अहमद की बीवी समरा ने उसे सर पर चूड़ी उड़ाई थी, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सा तासुर था, जैसे काट खाने वाला अंदाज हो। वो समझ नहीं पाई थी। उन्हीं उलझनों के बावजूद उसका निकाह अहमद से हो गया। निकाह की रस्म अदा हुई तो अहमद की इजाजत से अस्पताल आई। उसके बेटे अली को अभी एक दिन मजीद अस्पताल में रहना था। डिस्चार्ज होते ही वो अहमद के घर आने वाली थी। अली के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे लेकर अहमद के घर आ गई थी। मामा, ये देखे, मुझे अंकल ने ये सारी चीजें लेकर दी है। आज इतवार था, अहमद घर पर ही था। अहमद अली को बाहर लेकर गया हुआ था। वो दोनों जब लौटे तो अली भागा भागा आया और माँ की आगोश में समा गया। उसके हाथों में खाने पीने की ढेरों अशिया मौजूद थी। बीना ने ऑफिस छोड़ा तो था, मगर उसे घर में फारिग रहने की आदत ना थी। वो मुलाजमा के साथ घर का थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती थी। अभी भी वो अली की आवाज पर किचन से निकली। आपने इतना सारा कुछ क्यों ले लिया? थोड़ी सी चीजें लेनी थी ना। बीना ने अली को डपटा। इस कदर खर्चा करवा देने पर वो शर्मिंदा सी हुई। अरे कोई बात नहीं, अब इसे क्यों डांट रही है, मैंने खुद लेकर दिए। अहमद जो उसके हमरा आया था करीब आते उसे टोकने लगा। लेकिन यूं इसकी आदत बिगड़ जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। कल मैं कहाँ सुधार पाऊंगी? अगर आज ये ऐसी चीजें और ख्वाहिशात का आदी हो जाएगा तो कल को मुझे ही मुश्किल दरपेश आएगी ना। और हम जैसे को चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। मैं अपने बच्चे की आदतें तो नहीं ना बिगाड़ सकती। बीना ने 3 साल अली को देखते हुए संजीदगी से कहा। तो अहमद इस कदर संजीदगी से कही बात पर चुप सा हो गया। क्या हो गया? बच्चे का दिल ना तोड़े। चले ठीक है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे चाय बना देंगी, और अगर हो सके तो साथ में नाश्ता भी बना दे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अहमद ने बात बदलने के लिए कहा और अली का गाल थपथपाकर जाने को पलटा। वो गड़बड़ा सी गई। मैं बना के दूंगी नाश्ता। बीना ने हैरत से सवाल किया। क्यों, आपको बनाने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा? वो चलता हुआ बीना के बेहद करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल, बीना ने कहते कहते नजरें झुका ली। उसे डर था कि समरा नाराज होगी। अहमद उसकी बात का माफूम बिना समझे बोले समझ गया था। एक तो आप घबराती बहुत है, शोहर हो आपका, फर्ज अदा तो कर सकती है। वैसे आपका ये हुस्न जान लेने पर तुल जाता है कभी कभी। मेरी निकाह की कशिश ही ऐसी थी कि अहमद का लहजा बहक जाने वाला था, जबकि चंद कदम दूर खड़ी समरा ये मंजर देखकर थम गई थी। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई थी, आंखों में शोले भड़क उठे। वो तो पहले ही बीना की हुस्न से खौफजदा थी। ऐसा करे कि अपना नाश्ता छोड़े, एक कप चाय बनाकर मुझे कमरे में दे दीजिएगा। अहमद उसे खामोशी मगर घबराहट से सर झुकाए देखकर मुस्कुराहट दबाए वहां से जाने लगा। तो बीना ने पीछे से आवाज दी, मैं मुलाजमा के हाथ चाय बेच देती हूँ, मुझे थोड़ा काम है।
اس کی آواز پر وہ پلٹا اور دوبارہ بینا کے قریب آیا اور اس نے اس کے بازو سے تھامتے ہوئے کہا، آپ اس گھر میں میری مرضی اور میری وجہ سے ہیں، نہ کہ کسی کام کی بدولت۔ سو چائے بھی آپ خود بنائیں گی اور خود لا کر مجھے کمرے میں دیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بینا کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتا وہ بول کر لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہاں سے اپنے اور بینا کے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ دور کھڑی سمرا یہ منظر دیکھ کر رہ نہیں پائی تھی۔ غصے سے کھولتے وہ الٹے قدم اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی، جبکہ بینا اس قدر چاہ اور محبت لوٹاتی نظروں کا ارتکاز سہ نہیں پا رہی تھی۔ علی کو وہ بٹھا کر خود چائے بنانے چلی گئی، جبکہ دل ہی دل میں علی کی اس توجہ پر وہ سہم سی گئی تھی۔ تم اس گھر میں ایک مقصد کے لیے آئی ہو، تمہارا کام ہے اسی کام پر فوکس کرنا، نہ کہ میرے شوہر پر۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل اس کے پیچھے بہت مڈلاتے پھر رہی ہو۔ سمرا نے بینا کو احمد کے لیے چائے لے جاتے ہوئے دیکھا تو بیچ راستے پر ہی حل ہو گئی، جبکہ بینا ڈر سے اچھل پڑی۔ سچ شکر تھا کہ چائے جھلکی نہیں تھی، ورنہ وہ ہاتھ جلا بیٹھتی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اگر انہوں نے مجھے چائے کے لیے کہہ دیا تو میں انکار کر دوں؟ وہ میری محسن ہے، مجھے یہ حرکت زیب نہیں دے سکتی۔ بینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ خود چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے۔ احمد کی محبت لٹاتی نگاہیں، اس کی قربت بینا کے دل و دماغ پر بسیرا کرنے لگی تھی، لیکن سمرا کا یوں باز پرس کرنا، بدگمان ہونا اسے معیوب حرکت لگ رہا تھا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنی یہ خدمتیں بند کر کے ہمیں بچہ پیدا کر کے دو اور یہاں سے چلتی بنو۔ یہ نہ ہو کہ اس قابل ہی نہ رو کہ تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر میں نکال دوں۔ سمرا نے کہا تو بینا کا چہرہ مارے حالت کے سرخ ہو گیا۔ سمرا کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلے اسے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ کس قدر نفرت سے وہ مخاطب تھی۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، خدا کے فیصلوں پر ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد آپ یہ خوشی بھی حاصل کر لیں گی۔ میں خود یہاں رکنا نہیں چاہتی، مجبوراً رہنا پڑ رہا ہے، تو خدا را مجھے اپنی کاٹدار نظروں سے بے بس مت کریں۔ بینا کے نرم مگر التجائیہ لہجے میں کہا اور اسے دیکھنے لگی۔ سمرا خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی اور بینا کمرے میں چلی گئی۔ احمد بستر پر نیم دراز تھا۔ بینا چائے میز پر رکھ کر جانے لگی تو احمد یکلخت اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بینا نے نفی میں سر ہلایا۔ سمرا کی گفتگو وہ احمد کے کو بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ کوئی تو بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں، بتائیے کیا ہوا ہے؟ احمد نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے کہہ تو رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے، کیوں بار بار ایک ہی سوال دہرا رہے ہیں؟ بینا چڑ کر بولی اور باہر جانے لگی۔ احمد نے اس کا بازو تھاما اور اسے خود پر گرا لیا۔ بینا کا سر احمد کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑے مجھے۔ بینا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، گڑبڑا کر بولی اور اپنا آپ چھڑوانے کی تگدد کرنے لگی، چونکہ احمد اپنے بازو اس کی کمر کے گرد ہل کرنے لگا۔ بیوی ہے آپ میری، کوئی جرم تو نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہوں تو بلا جھجک بتا سکتے ہیں۔ احمد نے سرگوشی بھری آواز میں کہا تو اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ پلیز مجھے چھوڑے۔ بینا نے اس کی بات انسنی کر کے وہاں سے جانا چاہا۔ اب آپ میری گرفت میں اتنی آسانی سے نہیں نکل پائیں گی، بلا وجہ مزاحمت کر کے خود کو تھکا رہی ہے۔ بینا کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس پر جھکتا چلا گیا، جبکہ وہ حیرت زدہ سی کتنے سوالوں کے ساتھ الجھتی اس کی قربت میں گم ہو گئی۔ احمد ہر ممکن طور پر اس کا اور علی کا خیال رکھتا۔ احمد باقی ایک اچھا اور ذمہ دار انسان تھا اور بینا تو اس کی اچھائی سے دل سے قائل تھی، لیکن سمرا کی کاٹدار نظریں ہر وقت اسے اپنے پیچھے محسوس ہوتی تھی۔ لیکن وہ بھی مجبور تھی، جو کنٹریکٹ وہ کر چکی تھی اسے پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں وہ احمد کو پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن جانتی تھی یہ سب وقتی ہے۔ احمد کی محبت، اس کا ساتھ، اس کی قربت، یہ سب ایک دن اسے چھوڑ کر جانا تھا، اس لیے وہ اپنے جذبات دل میں دبائے بیٹھی تھی اور جیسے اپنا وقت گزار رہی تھی۔ علی احمد کے ساتھ بہت خوش تھا کیونکہ احمد بھی علی کو بہت پسند کرتا تھا۔ سمرا نے تو علی کو بھی غصے سے گھورتی تھی، لیکن وہ بچہ تھا، اس کی نظروں کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ البتہ سمرا نے زبان سے علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ بینا کے لیے یہ بھی شکر کا مقام تھا کہ وہ کوئی تلخ بات اسے ہی کہہ دیتی، لیکن اس کے بیٹے سے نہیں کہتی تھی۔ وہ کہتی بھی تو 3 سال کا بچہ کیا ہی سمجھتا۔
बीना को यहाँ आए 3 माह होने वाले थे। अहमद एक रात समरा के साथ होता और दूसरी रात बीना के कमरे में गुजारता था। उसे दोनों बीवियों को बराबर के हकूक दिए हुए थे और दोनों का ही ख्याल रखता था। अहमद के माँ बाप वापस गाँव जा चुके थे, इसलिए समरा हर किस्म की मनमानी करने के लिए आज़ाद थी। अगले चंद महीनों में बीना हमल से थी। अहमद उसका जी जान से ध्यान रख रहा था, जबकि समरा कभी पल में तोला और कभी पल में माशा बन जाती थी। उसके लहजे से बीना कभी कभार परेशान भी रहने लगी थी, लेकिन वो अहमद से इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक कागजी रिश्ते की बुनियाद पर मौजूद थी। उसे खदशा था कि अहमद शायद ही समरा के रवैये पर यकीन कर पाए, उल्टा उसे ही कसूरवार न ठहरा दे। यूं ही दिन गुजरते चले गए, फिर महीनों बीत गए और वो लम्हा भी आन पहुंचा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बीना को एक खूबसूरत बेटा हुआ था। उस पर अहमद और समरा दोनों की खुशी की इंतहा न रही, जबकि बीना दिल ही दिल में खौफजदा सी थी। अब उसे अपने नौमौलूद औलाद को छोड़कर जाना था, जिसे 9 महीने अपनी खोक में रखा, जिसकी हर धड़कन को महसूस किया। अब उससे बिछड़ना था। एक माँ के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वो मजबूर थी। उसके बस में कुछ नहीं था। वो जो डरते हुए उस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब समरा उससे कहे कि बच्चा मुझे दो और निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वजह से आज मुझे ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। आपका इतना एहसानमंद हो इतना ही कम है। अहमद अपने बेटे को गोद में उठाए खुशी से झूम उठा था। बीना मुस्कुरा दी। उसी पल वो अस्पताल में थी। अली घर में मुलाजमा के पास था। अहमद के आबाई घर उसके वालिदैन को भी फोन करके इतला दे दी गई थी। अहमद के माँ बाप भी पहुंच चुके थे। वो दोनों भी बहुत खुश थे। सालों बाद उनके बेटे के घर औलाद हुई थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और ये खुशी के साथ अफसोस भी था, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनका बेटा बच्चा लेकर बीना को तलाक देगा। उन्होंने बेटे को समझाया था कि छोटा बच्चा है, माँ के बगैर कैसे रहेगा, तलाक देने में जल्दी मत करना। लेकिन डॉक्टर ने अभी एक बात कही है, क्या आप उसके लिए तैयार हो जाएंगी? अहमद को याद आया तो वो पलटकर हिचकिचाते हुए पूछ बैठा, कैसी बात? बीना ने नासमझी से पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को चंद माह तक माँ का दूध ही देना है, तो आपको मजीद कुछ अरसा मेरे घर में रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का मामला है। अहमद की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी झलक पड़ी थी। जाने क्यों अहमद का ये अंदाज उसे तकलीफ देने लगा था। साथ ये खुशी भी थी कि वो कुछ और वक्त अपने बच्चे के साथ रह सकती है। कुछ नहीं होगा, उसने हमें बच्चा दे दिया है तो उसे रुखसत करो, मैं संभाल लूंगी ना। अचानक ही समरा जो कमरे में अभी अभी दाखिल हुई थी, उसने अहमद की बात सुनकर दरिश्तगी से कहा था। अब उसे बीना के हर लेक लम्हे के लिए अहमद की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं थी। तुम पागल मत बनो, मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। जब डॉक्टर ने कहा है तो अगर बीना को एतराज ना हुआ तो मैं इस बात पर अमल करूंगा। अहमद ने समरा को झिड़का। वो हैरत से उसे देखती रह गई। वो जानता था कि अब बीना चली जाएगी तो बच्चे को माँ का दूध कहाँ से मिलेगा। इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इतने छोटे बच्चे को माँ के दूध की शदीद जरूरत है, वरना जान को खतरा हो सकता है। और अहमद इतने सालों बाद मिलने वाली औलाद पर रिस्क नहीं ले सकता था। आप रहना चाहेंगे मजीद? वो फिर से बीना की जानिब मुड़ा और सर झुका गई। अहमद के एहसान तले वो इस कदर ढबी हुई थी कि अपने दिल की तबाहशुदा हालत के बावजूद वो इनकार नहीं कर पाई। जबकि समरा इस अंदाज में बात करने पर एक बार फिर कुलस कर रह गई। वो चाहती थी कि बीना अब ये ताल्लुक बीना से खत्म कर दिया जाए, लेकिन अहमद उसकी बात अनसुनी के बस बच्चे की जानिब मुतवज्जा था। वो जलन के बायस बच्चे की जानिब भी नफरत की निगाह से देखने लगी। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बीना के आसपास बहुत मंडरा रहे हो। आखिर उसका हुस्न तुम्हें अपने शिकंजे में ले ही गया। अहमद ऑफिस से लौटा तो बीना के कमरे में चला गया। ज्यादातर बच्चा समरा के पास ही होता था, लेकिन जब दूध पिलाना हुआ या वो रोए तो समरा उसी को थमा देती थी। अहमद बच्चे से मिलकर कमरे में आया तो समरा उसका खिला खिला चेहरा देखकर तंजिया अंदाज में बोल पड़ी, क्या कहना चाह रही हो? बीना भी बीवी है मेरी। अगर जरा सा भी उससे हंस कर बात कर ली, अपने बच्चे से मिल लिया, तो क्या कौन सी क़यामत आ गई है? अहमद ने नासमझी से देखते हुए समरा से पूछा, लेकिन शायद तुम ये भूल चुके हो
کہ وہ جس مقصد کے لیے اس گھر میں آئی تھی وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اس سے میری بیوی کا رشتہ نبھانے نہیں بلکہ بچے کے لیے لائے تھے نا. اب تم اسے یہاں سے چلتا کرو، کیونکہ اسے میرے سینے پر منہ دھرنے کے لیے اس گھر میں مزید رکھا ہوا ہے. مجھ سے اس کا وجود مزید برداشت نہیں ہو پائے گا. سمرا اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی جو دل میں پنپ رہا تھا. اسے وہ زبان پر لے آئی. وقت آنے پر اسے بھیج دوں گا، فی الحال بچے کے لیے برداشت کرو. احمد نے نرمی سے کہا، اور وہ وقت کب آئے گا یہ بھی بتا دو. سمرا نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ احمد پلٹا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا. اسے سمرا کا رویہ ناگوار گزر رہا تھا. تم بہت اچھے سے جانتے ہو، اس کے باوجود مجھ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہو تو مجھے یہ اداکاری لگے گی. سمرا نے کہا تو احمد اس کے قریب آیا اور اس کو دونوں شانوں سے تھاما. مجھے قطعاً سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، کھل کر کہو. اس نے نرمی سے پوچھا، سیدھا کہو نا کہ تم اس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گئے ہو، تبھی تو میری باتیں بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب وہ ساری زندگی یہاں پر رہے گی، میرے حق پر ڈاکہ ڈالے گی. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ وہ یہاں سے جائے. سمرا نے اسے خود سے دھکیلتے ہوئے چلا کر کہا. اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے اعتباری تھی. احمد دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوا. اس قدر شکی مزاج تو نہ تھی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس حد تک شکی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی ہو کہ یہ بھی بھول چکی ہو کہ شادی تمہاری وجہ سے کی تھی تاکہ بی جان میری شادی خاندان کی کسی لڑکی سے نہ کر دے. وہاں کاغذی رشتہ نہیں ہونا تھا، اور بینا جس کا احسان مند ہونا چاہیے تم اسے ہی میرے ساتھ جوڑ رہی ہو. احمد نے حیرت اور تعجب سے ملی جلی کیفیت سے کہا، بس کر دو میرے آگے یہ صفائیاں دینا. میں خوب سمجھتی ہوں اس 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے جس تم بیٹے کے دودھ کے بہانے گھر میں رکھ رہے ہو، ورنہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اس گھر سے نکال دو. سمرا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور ہسیانی انداز میں چلائی تھی. اس کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بینا کو ابھی گھر سے باہر نکال دے. آہستہ بولو، وہ سن لے گی. کس قدر صفاقیت سے بولے جا رہی ہو. احمد بے بسی سے منت بھرے لہجے میں بولتے اس کے گھٹنوں کے باس نیچے بیٹھ گیا اور نرمی سے ہاتھ تھاما. سنتی ہے تو سنے، میں ڈرتی نہیں ہوں، تم ڈرتے ہوگے. تمہیں کوئی خوف ہوگا، مجھے نہیں ہے. سمرا اس کے ہاتھ کو جھٹکتی ہوئی بولی، تمہارا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے. میری نرمی اور محبت سے سمجھانا بیکار ثابت کر رہی. بہتر ہے کہ ان خرافات سے نکل آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی. نہ تو بینا قصوروار ہے اور نہ ہی میں. کچھ عرصے بعد ہی وہ چلی جائے گی. احمد نے اپنے غصے پر قابو پاتے اسے حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سمرا پیچھے اپنا دل جلانے کو وہی خوف اور خدشات دیے بیٹھ گئی. احمد نے بہت پیار سے اپنے بیٹے کا نام حامد رکھا تھا. اسے حمد بہت عزیز تھا. اس کی طبیعت بہت خراب ہے. مجھے لگتا ہے شاید ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑے گا. بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ احمد کو بتا دیں ورنہ کہیں وہ میں بتا دیتی ہوں. بچے کی طبیعت 2 دنوں سے مسلسل خراب ہے. سمرا نے اسے مکمل طور پر بینا کے حوالے کر دیا تھا. سمرا نے ڈاکٹر سے دوائیاں منگوا کر اسے دے دی کہ وقت کے حساب سے دیتی رہو. احمد 2-3 دنوں سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ انجان تھا، اور سمرا بھی اسے خیریت میں سب امن میں ہی بتا رہی تھی، جبکہ بینا کو بچے کی بگڑتی حالت خوفزدہ کیے جا رہی تھی. وہ سمرا کا یہ برتاؤ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. تم اسے فون نہیں کرو گی؟ اس نے احمد کو فون کرنا چاہا تو سمرا نے اس سے فون بھی چھین لیا. اس کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے. نہ وہ بچے کو ہسپتال لے کر جا رہی تھی اور نہ ہی رابطہ کرنے دے رہی تھی. لیکن ایسا کیوں؟ ان کا جاننا ضروری ہے. وہ واپس آ جائیں گے. بینا جانتی تھی احمد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا. تبھی اس نے پوری یقین انداز میں کہا، مجھ سے سوال جواب کرنے کی نا کوئی ضرورت نہیں ہے. دوائیاں منگوا دی ہے نا، وہ دو، ٹھیک ہو جائے گا. موسم بھی ٹھنڈا ہے، شاید تبھی بخار تیز ہے. سمرا نے سخت لہجے میں کہا. بینا حیرت در حیرت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی. بینا کی گود میں بچہ روئے جا رہا تھا. سمرا بچے کی بلکتی سسکتی آواز پر سنگ دل بنی بیٹھی تھی. خدا را رحم کیجیے اس پر. یہ آپ کے شوہر کا خون ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے.
मैं यूं बेबसी से उसे रोते नहीं देख पाऊंगी। अहमद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनके बच्चे का ख्याल भी नहीं रख पाई। बीना ने 2 माह के हामिद को देखकर मिन्नत भरे लहजे में कहा था। वो रो पड़ी थी, लेकिन सामने समरा कठोर बनकर खड़ी बच्चे को बिलखता दिखती रही। अच्छा है, ये मर ही जाए, तुम्हें अहमद इस घर से दफा तो करेगा ना, वगरना तुम्हारी तमाम उम्र इस घर में मेरे हक पर कब्जा जमाने की कोशिश ही करूंगी। उसने संगदिली से कहा तो बीना दहल गई। रात हो रही थी, बीना चाह रही थी कि किसी तरह वो बच्चे को अस्पताल ले जाए, लेकिन उसे अकेले भी समरा जाने नहीं दे रही थी। आपको खुदा का खौफ नहीं है क्या? ये आपका बच्चा है, क्यों जुल्म कर रही है? मुझे मुझे अस्पताल जाने दीजिए प्लीज। बीना ने हाथ जोड़े। बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से हिल नहीं सकती, इसी कमरे में बंद रहोगी, समरा ने जमाई लेते हुए कहा था। उसे नींद आ रही थी, लेकिन जाने से कब्ल वो दरवाजा बाहर से लॉक करके अपने कमरे में मुतमईन होकर सो गई। कोई है, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। समरा इतनी बेरहम मत बनो। रात का तीसरा पहर था, हर सो खामोशी छाई हुई थी। रात भर फिर से बच्चा रोए जा रहा था। मीरा मुसलसल मिन्नत किए जा रही थी। बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। मीना दरवाजा पीटते बेबसी से मिन्नत कर रही थी, लेकिन समरा नहीं उठी। वीना ने चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बीबी जी, मैं हूं, अब शोर मत करें। वे दूसरी चाबियां लाकर दरवाजा खोलती। अचानक ही मुलाजमा की आवाज बाहर से सुनाई दी। उसे बीना पर तरस आ गया था, तो बीना के जिस्म में जान आई। अगले ही चंद में मुलाजमा दरवाजा खोले, उसके सामने थी। मुझे मुझे अस्पताल जाना है, किसी भी तरह पहुंचाओ, बीना ने रोते हुए कहा। मुलाजमा को समरा के इस सलूक पर अफसोस हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो आपको अस्पताल ले जाएगा और अहमद साहब को भी इतला देती है। मुलाजमा ने उसे तसल्ली दी और फिर वो तेजी से बच्चे को लेकर गर्म कंबल में लपेटने लगी। सुनो, तुम अली को अपने साथ रख लो, यहाँ डर जाएगा। मीना जाते जाते खौफजा होकर मुलाजमा से बोली, बेफिक्र रहें, उसका मैं ध्यान रखूंगी। वो मुतमईन होती ड्राइवर के हमरा अस्पताल चली गई। बीना कहाँ है? अहमद दूसरे दिन सुबह सवेरे घर चला है। उसे सीधा समरा के कमरे में जाकर उठाया, सख्ती से पूछा, घर में ही है और कहाँ होंगी? वो अहमद की यूं अचानक आमद पर डर गई थी, लेकिन मुतमईन होकर बोली, क्योंकि बीना को तो उसने खुद कमरे में बंद किया था रात को। वो कमरे में नहीं है, देख कर आया, बताओ कहाँ है? अहमद ने समरा का बाजू गुस्से से झंडोड़ डाला और तकलीफ से सिसक उठी। मुझे क्या मालूम कहाँ है, भाग गई होगी, तुमसे बेहतर कोई पैसे वाला मिल गया होगा उसे। वो बाजू छुड़ाते हुए चिढ़ कर बोली और अहमद को उससे बदसन करना चाहा। अहमद ने उसका बाजू छोड़ा और जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद किया। किस कदर जालिम औरत हो तुम। मैंने तुम्हें अजियत ना मिलने पर शादी की ताकि बच्चा हो जाए, और तुम अपने शको शबे के बायस मेरे ही बच्चे की को 3 दिनों से बिना डॉक्टर के दवाइयां देती जा रही थी। अस्पताल तक ले जाने पर बीना पर पाबंदी लगा दी, उसे कमरे में बंद कर दिया। कैसी बेरहम औरत हो तुम। अहमद ने बेयकीनी से उसे देखते हुए बेबसी से कहा। वो बहुत मोहब्बत करता था समरा से, लेकिन समरा इतनी संगदिल निकलेगी उसे सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है अहमद, बीना ने किया है सब कुछ, मेरा कोई कसूर नहीं है। समरा हैरत में मुब्तला हुई कि अहमद को हकीकत का उद्राक कैसे हुआ। उसे फौरन सारा इल्जाम बीना पर धर दिया खुद को बचाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं ना आती? बजाय अपना जुर्म मानने के बीना पर इल्जाम लगा रही हो। शुक्र करो मेरा बच्चा सलामत है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें इस गुनाह पर जान से तुम्हें मार देता, लेकिन इस जुर्म पर तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अहमद ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। समरा ने लाख जतन किए, लेकिन अहमद ने उसके किए की सजा के तौर पर उसे तलाक दे डाली। वो तही दामा वही दही सी गई, लेकिन अहमद तलाक देकर बीना के पास अस्पताल चला गया। जाने से कबल वो अली को भी अपने हमरा ले गई थी। उसे खदशात थे कि अगर वो अहमद के बच्चे को मार देने पर आ सकती है तो बीना की औलाद को कहाँ बख्शेगी। कैसी तबीयत अब हामिद की? अहमद ने बेकरारी से अस्पताल पहुंचकर बीना से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत काफी बेहतर है। डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी थी, जिससे तबीयत संभल गई है। बीना ने बेड पर लेटते हामिद को देखते हुए प्यार से कहा, जो दवाइयों के जेर असर सो रहा था। अहमद ने प्यार से हामिद के बाल सहलाए और वहीं कुर्सी पर वो गिर सा गया। मैंने समरा को तलाक दे दी है, अहमद उजरी हालत में थका मांदा सा बोला। बीना उसकी बात देखकर ठटक गई।
کئی لمحے تو اسے احمد کی بات پر یقین نہیں آیا. اسے احمد سے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی، کیونکہ احمد ایک نرم مزاج اور سلجھا ہوا انسان تھا. فیلا کو افسوس ہوا. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں سمجھانا تھا نا. طلاق تو مجھے دینی چاہیے تھی. بینا حیران ہوئی، تکلیف سے رو پڑی. اگر تمہیں چھوڑ دیتا تب بھی وہ نفرت کم نہیں ہو پاتی جو حرکت اس نے میرے بچے کے ساتھ کی. اس کے لیے میں اسے کیسے معاف کرتا؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ اور آئندہ بھی وہ اس بچے پر ظلم ہی کرتی. احمد بے بسی سے بولا. سالوں کا رشتہ یوں ٹوٹ جانے کا اسے بھی بہت دکھ تھا، لیکن سمرا کی ڈٹائی تھی کہ وہ اتنا کچھ کر کے بھی اپنی غلطی ہی نہیں مان رہی تھی. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. مینا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑائی. چپ کرو. اس نے میری محبت، میرے لاڈ پیار کو ایک شک میں دھکیل کر اپنی اور میری زندگی برباد کرنی چاہیے. وہ آگے میرے ساتھ کیا بھلائی کرتی جو میرے معصوم بچے کی دشمن بن گئی تھی. اس میں کیا اچھائی کی امید کر رکھتا جو ہوا شاید میں یہی قسمت میں تھا. اب سے میرا گھر، یہ دونوں بچے تمہارے حوالے ہیں. احمد نے آگے بڑھ کر نرمی سے بینا کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا. وہ احمد کی بات پر متفق ہوتی پلکی جھکا گئی. اسے میں شرم سمجھوں یا گریز؟ اسے مسکرا کر پوچھا. لبوں پر شوق سا تبسم دکھ رہا تھا. جو جی میں آئے سمجھ لے. بینا ہلکی سی آواز میں بولی. تمہاری نم آنکھیں یہ اعتقاد سر چکا لینا بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ احمد نے پرشوک انداز میں پوچھا تو بینا نے جھکے سے سر اٹھایا اور حیرانی سے احمد کو دیکھنے لگی. اس کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یعنی یہ سچ ہے؟ ہاں، میں ہوں ہی اچھا کہ مجھ سے محبت ہو جائے. احمد اس کے چہرے پر اترے رنگوں سے سب بام گیا. اس کے دل یکدم ہی خوشی سے بھر گیا. بینا نے اسے خفگی سے دیکھا، البتہ چہرہ کھلا ہوا تھا. احمد مسکرا دیا. اسی وقت راؤنڈ پر ڈاکٹر آ گئی. اس نے حامد کو چیک کیا اور کہا ہی از فائن ناؤ. اسے ڈسچارج کر رہی ہوں. آپ وقت پر دوائیاں دینا اور اس کا بہت خیال رکھنا. دوائیاں 2 دن کے بعد ان کو چیک کرنے کے لیے لے آنا. ڈاکٹر کی بات پر احمد پرسکون ہو کر بولا ٹھیک ہے، ویسے لے آؤں گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر. 1 گھنٹے بعد وہ لوگ حامد کو لے کر گھر آ گئے. سمرا اپنا سامان لے کر وہاں سے جا چکی تھی. یہ بات گھر آتے ملازمہ نے احمد کو بتائی تھی. وینا نے شکر کیا کہ سمرا کا اس سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ وہ شرمندگی کے مارے اسے کیا ہی منہ دکھاتی. وینا نے لا کر حامد کو بیڈ پر لٹایا. احمد کے ساتھ ہی علی گھر آیا اور آتے ہی اپنے کھلونوں میں کھیلنے لگا. آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ وینا نے تھکے ہوئے احمد کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا. نہیں، تم رہنے دو، ملازمہ سے کہہ دو وہ بنا کر لے آئے گی. تم بھی ریسٹ کر لو. ساری رات کی تم کو جاگی ہوئی ہو، پریشان ہو رہی تھی. احمد نے بینا کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. تو اس کی فکر پر وہ مطمئن ہوتی ہوئی بولی نہیں، ناشتہ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں ابھی بنا کر لے آتی ہوں، پھر آرام کر لوں گی. تب تک اپنا نہا لے، آپ کا حلیہ کافی عجیب ہو رہا ہے. بینا احمد کو بکھرا ہوا دیکھ کر کچھ پریشانی سے بولی تو احمد نے ہاں میں سر ہلایا. کچھ دیر کے بعد وہ ناشتہ لے کر آئی تو احمد نہا کر بال بنا رہا تھا. بینا نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا تو احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور پیرا نوالا اس کے منہ میں ڈالا. وہ جانتا تھا کہ رات بھر سے پریشانی میں شاید اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اور دوسرا نوالا خود کے منہ میں ڈالنے لگا تو بینا کی آنکھوں میں اس درجہ خیال پر نمی تیر گئی. یہ ناشتے کا وقت ہے، ایموشنل ہونے کا نہیں. وہ نرمی سے کہتا ہوا اگلا نوالا اسے کھلانے لگا اور دوسرا خود کھانے لگا. بینا بھی مطمئن ہو کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی رہی. اس کے اندر بہت اطمینان تھا. لمحے کو بھی اسے خیال نہیں آیا کہ وہ علی کے لیے ستیلا باپ ثابت ہو سکتا ہے. وہ 2 سال سے زائد عرصے سے احمد کو جانتی تھی. وہ ایک اچھا انصاف پسند شخص تھا، اس لیے وہ بے فکر تھی. اسے یقین تھا کہ وہ علی کے لیے بھی ایک بہت اچھا باپ ثابت ہوگا. کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ احمد نے ناشتے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا. نہیں، کچھ نہیں. وہ گڑبڑا کر بولا. کیا ہوا؟ کہیں میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں روک لیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھو بینا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں. اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے، کسی قسم کا کوئی خدشہ یا وہم، تو تم مجھے بتا سکتی ہو. نہیں، آپ کو لے کر میرے دل میں نہ کوئی خدشہ ہے نہ ہی وہم ہے، بلکہ میں بہت مطمئن ہوں.
میں جانتی ہوں آپ میرا اور علی کا بہت خیال رکھیں گے. ہاں مجھے یقین ہے کہ تم میرا اور دوسرے بچوں کا بہت خیال رکھو گی. اگر ڈاکٹر نہیں کہتی تو کیا آپ مجھے طلاق دے دیتے؟ مینا نے کافی دنوں سے ذہن میں چلتا سوال پوچھا. یار پتا ہے کیا، کہیں نہ کہیں مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے. ارادہ تو میرا بھی نہیں تھا، لیکن اب میں سمرا کو زبان دے چکا ہوں. تو مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ تم بھی شاید اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو، اس لیے مجبور تھا. میں سمرا کو دی گئی زبان نبھانے کو تمہیں طلاق بھی دے دیتا، لیکن سمرا نے میرا بھروسہ ہی توڑ دیا. اس کا شک ہمارے رشتے کو کھا گیا. وہ دکھ سے بولا. تو وینا نے اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا، اب خود کو ہلکان مت کرے. ہاں اب میں تمہارے اور بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ علی کا حامد سے زیادہ خیال رکھوں، تاکہ تمہیں کبھی احساس نہ ہو کہ میں علی کا سوتیلا باپ ہوں. اب پریشان نہ ہو، مجھے آپ پر یقین ہے. میں جانتی ہوں آپ علی کا بہت خیال رکھیں گے، اس کے لیے بہت اچھے باپ ثابت ہوں گے. بینا کے نرمی سے کہنے پر احمد نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، پیار تو میں تم سے بھی بہت کروں گا اور تمہارا خیال بھی پورا رکھوں گا، بس تم مجھے موقع تو دو. یہ کہتے ہوئے بینا پر جھکنے لگا تھا. اتنے میں بیڈ پر سوئے حامد کے رونے کی آواز آئی. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے. احمد نے تیزی سے جا کر حامد کو گود میں اٹھایا اور بینا وہیں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پیار سے اسے دیکھنے لگی. ایک طویل دھوپ کے بعد اس کی زندگی میں اب چھاؤں اتری تھی، جس کے لیے وہ اپنے رب کی بہت بہت شکر گزار تھی.